میں نے اس سے اس کا 4 ماہ کا بیٹا چھین لیا اور میکے چھوڑ آیا۔ دراصل میں اپنے گھر والوں کی روز روز کی باتوں اور تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ تمہاری بیوی کچھ نہیں کرتی۔ وقت کے ساتھ یہ تاثر میرے دل میں بھی بیٹھ گیا تھا۔ آخر وہ کرتی ہی کیا ہے؟ برتن، کپڑے اور صفائی تو کام والی کر جاتی ہے، اور وہ سارا دن یوں ہی لیٹی رہتی ہے۔ آج اس کے جانے کے بعد میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں اب کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنی شرارتوں سے مجھے ہنسائے۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور میرے پاس تھا، جسے ابھی ابھی میں نے فیڈر دے کر سلایا تھا۔ شاید آپ سمجھ نہ پائیں، ایک بچے کو دودھ پلانے سے لے کر سلانے تک مجھے کیا کچھ کرنا پڑا۔ میں اٹھا، کچن میں گیا، فیڈر صابن سے دھو کر چولہے پر پانی چڑھایا، فیڈر کو ابالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں دودھ کا پاؤڈر گھولا، تب جا کر ایک فیڈر تیار ہوا۔ دودھ پلانے کے بعد میں نے بیٹے کو کندھے سے لگا کر تھپکتا رہا تاکہ دودھ ہضم ہو سکے۔ جب اسے لٹایا تو معلوم ہوا کہ اس نے پخانہ کر دیا ہے۔ میں اسے اٹھا کر باتھ روم لے گیا، صاف کیا، اور جیسے ہی واپس آیا تو اس نے کیا کر دی۔ میں دوڑ کر رومال لایا، صفائی کی، نیا پیمپر پہنایا اور پھر بازوؤں میں جھلا کر سلانے لگا۔ فیڈر دوبارہ ابال کر ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھا۔ وہ ہوتی تو یہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساتھ میں ملک شیک بھی بنا کر دیتی، لیکن اب اتنے جمیلوں میں کون پڑے۔ سوچا روٹی خود پکا لوں گا، مگر آٹا بھی تو گوندنا پڑے گا۔ شکر ہے سالن پہلے سے پکا ہوا ہے، بس کٹوری میں ڈال کر اوون میں گرم کرنا ہوگا۔ بیڈ پر بکھرا سامان سمیٹا ہے، پیمپر، وائپس، کھلونے، فیڈر، شیٹس، سب کچھ اپنی اپنی جگہ رکھا۔ اب روٹی نہیں، پہلے صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی استری کرنے ہیں۔ میں کپڑے استری کر ہی رہا تھا کہ بیٹا رونے لگا۔ اس بار میں نے اسے جھولے میں ڈال کر ہلانا شروع کیا۔ بھوک سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ اللہ اللہ کر کے بچے کو سلایا اور جلدی سے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا منگوایا۔ آدھے گھنٹے میں کھانا آیا اور میں نے بڑے بڑے نوالے بنا کر جلدی جلدی کھا لیا، یہ سوچ کر کہ اگر بیٹا جاگ گیا تو کھانا یوں ہی پڑا رہ جائے گا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، میں تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ سوچا سائرہ وہ چادر دے دو، اوڑھ کر سونا ہے، لیکن اب تو خود ہی اٹھنا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ UPS بند ہو گیا، پنکھا رک گیا۔ گرمی سے بچانے کے لیے فوراً الماری سے دستی پنکھا نکالا اور بیٹے کو جھلنے لگا۔ نیند کی شدت سے خود بھی ڈولنے لگا۔ بالآخر 12 بجے بجلی آئی اور میں سو گیا، لیکن سکون کہاں۔ 2 بجے بیٹے کے رونے سے آنکھ کھل گئی۔ گہری نیند سے چونک کر اٹھا تو سر میں درد ہو رہا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، دوبارہ دودھ تیار کیا، پلایا اور 2:30 بجے کے قریب وہ سو گیا۔ صبح آنکھ 8 بجے کھلی تو بیٹا پھر رو رہا تھا۔ اس کا پیمپر لیک ہو کر بستر کی شیٹ تک خراب کر چکا تھا۔ جلدی سے پیمپر بدلا، دودھ پلایا، بیڈ شیٹ دھوئی اور ایک صاف شیٹ بچھائی۔ 9:15 بج چکے تھے۔ ناشتے میں جو دہی میں روز کھاتا تھا وہ سارا گھر میں بنا لیتی تھی، پتہ نہیں کس وقت بنا لیتی تھی۔ اب خود چائے بنانے نکلا تو سوچنے لگا کون سا وقت ہوتا تھا جب وہ مصروف نہ ہوتی، میرے لیے کھانے وقت پر بناتی، تھکن میں میرے پیر دباتی، اداسی میں مجھے ہنساتی، کاروباری معاملات میں میرا حوصلہ بڑھاتی، اور میں نے کبھی اس کی قربانیوں کو سراہا نہیں۔ تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ واہ، جسم کیوں درد کرنے لگا، کون سا پہاڑ توڑا ہے تم نے؟ ایسے طنز یا جملے کہہ کر میں اسے چپ کرا دیتا تھا۔ شاید وہ میرے ان جملوں پر چپکے سے آنسو بہا لیتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے میرے چہرے کے قریب آ جاتی اور سرگوشی کرتی "آئی لو یو"، اور میں ہنسی میں ٹال دیتا۔ وہ کہتی نہیں، آپ بھی کہیں۔ آج اس کی شرارتیں، محبتیں، قربانیاں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں نے آفس کی چھٹی کر لی۔ ادھر وہی لوگ جو کل تک کہتے تھے تمہاری بیوی کچھ نہیں کرتی، آج ان میں سے کسی نے بھی مجھے ایک کپ چائے تک بنا کر نہ دی۔ میں نے بیٹے کو گاڑی میں ڈالا اور ان راستوں پر گاڑی دوڑا دی جو مجھے ہمیشہ سائرہ تک لے جاتے تھے۔ اس کے میکے پہنچا، ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی، اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑے دل والی مسکراتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑی۔ ناظرین، میری تمام شادی شدہ حضرات سے گزارش ہے، دنیا کے مشورے سنیں، مگر سب سے پہلا حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اسے وقت دیں، اس کی قدر کریں، اس کی دل جوئی کریں۔ وہ بغیر کسی لالچ کے تنہا آپ کے بچوں اور آپ کے خاندان کی خدمت کرتی ہے، اور بدلے میں ہم اکثر اسے کیا دیتے ہیں؟ یہ سوال آج اپنے آپ سے ضرور کیجیے۔ شکریہ۔